کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوگی. میں ہوں آپ سب رائٹر ہے آپ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. شہر سے دور ہائی وے کے سائڈ بڑے مرکبے پر ایک بڑا سا خوبصورت فارم بنا ہوا تھا جو ان تینوں کا مشترکہ ٹھکانہ تھا. جب وہ تینوں ملتے تھے وہیں آ کر بیٹھتے تھے اور آج بھی وہ تینوں ایک روم میں کھڑے تھے. بڑا سا کمرہ تھا جہاں آف وائٹ کلر ہوا تھا. سامنے ایک بڑا سا شیلف پڑا تھا جہاں ان کی ترقی کے کئی انعام چھپ تھے ایوارڈز کی صورت میں. یارب کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی ایک طرف زاویار اور دوسری طرف البیر کھڑی تھی. ان ایوارڈز کو دیکھتے یارب دنسیا مسکرایا تھا اور پھر پلٹ کر بلیک کوٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی. اس نے شرٹ کی اوپری بٹن کھولتے خود کو کمپوز کیا تھا اور پھر آنکھیں بند کرتے پھر دنسیا ہنسا تھا. البیر اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا جبکہ زاویار بھی دور کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا. کوٹ ووٹ بھی اتار چکا تھا. اپنا وائٹ شرٹ بلو پینٹ میں بے تحاشا حسین ہینڈسم دکھ رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ البیر نے اس کے برابر میں بیٹھے اس کی طرف چہرہ موڑ کر کہا جو آنکھیں بند کیے سر پیچھے صوفے سے ٹکائے بے تاثر سا لیٹا ہوا تھا. کہاں ہوں میں؟ کیا کر رہا ہوں میں یہ یارب نہیں تھا. میرا سکون اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تو یہ سب حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سکون کہاں سے لاؤں جو 5 سال پہلے میرا تھا. یارب نے آنکھیں بند کیے دھیمے لہجے میں کہا تھا لیکن اس کے لہجے کی بے بسی البیر اور زاویار بخوبی سمجھ گئے تھے. البیر نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے یارب کے بے بس وجود کو دیکھا تھا. ہر سال یہ رات ایسے ہی گزرتی تھی. اس کا بھائی جیسا دوست بہت آگے بڑھ گیا تھا لیکن آج بھی وہ اسی رات والا یارب تھا جب اسے چھوڑ کر گئی تھی. وہ لڑکی نفرت کیے جانے کے قابل تھی اور تو اس کی یاد ابھی تک دل سے لگائے بیٹھا ہے اور تو ابھی اس کی بات کیوں نہیں لیتا؟ کیا واقعی تو ابھی تک اس روحا سے محبت کرتا ہے؟ البیر نے غصے سے پوچھا تو یارب نے آنکھیں کھولتے پلٹ کر اسے دیکھا. میں اس سے محبت نہیں کرتا بس بے سکون ہوں اور مجھے میرا سکون واپس چاہیے. یہ ذہن کوئی دوسری چیز سوچتا ہی نہیں. وہ دھوکے کی صورت میں بھی میرے دماغ میں رہی ہے آج تک اور جب تک وہ میرے دماغ سے بھی نہیں نکل جاتی تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. میں جانتا ہوں. یارب کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا. آنے کی بات مان لو یارب. شاید تمہارے ذہن سے وہ نکل جائے. کسی اچھی اور اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرو. ایسے لڑکیاں کم سے کم پیسوں پر اپنی عزتوں کو نہیں بیچتی. جیسے کہتے زاویار کے دماغ میں اپنی ماں کی پرچھائی لہرائی تھی جسے سوچتے نفرت ہوئی تھی. امیر و غریب سب ایک برابر ہے زاویار. کوئی اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ اپنے بینک بیلنس دکھا کر نہیں دے سکتا. البیر نے پیچھے سے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زاویار عادتاً آنکھیں گھماتے دنسیا مسکرایا. بس ایسے ہی ہوتے ہیں پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے. آج کے دور میں یہ پیسہ بہت ضروری ہے. پیسہ پھر تماشا دیکھ. زاویار کہتے ہوئے لڑ گیا. یارب بھی سر اس بات میں ہلاتا کچن کی طرف چلا گیا تھا. پیچھے البیر نے سر اوپر اٹھاتے نفی میں سر ہلایا اور یارب کی طرف قدم بڑھا رہے تھے جو کچن میں جاتے آستین کونیوں تک فولڈ کرتے فریج سے گوشت نکال کر دھونے لگا تھا. وہ اور البیر اکثر یہاں آ کر خود کو کیا کرتے تھے جبکہ زاویار صاحب بسے سے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. ہاں یہ اچھا طریقہ ہے موڈ فریش کرنے کا. جب شیف البیر اور شیف یارب مل جائے تو کچھ بسے کا بنا ہی لیتے ہیں. البیر نے اپریل باندھتے ہوئے کہا تو یارب سے گوشت لیتے اس میں مسالہ لگانے لگا. کھانا ہی کھانا ہے. ہمیں زہر نہ کھلا دے. ناک دیکھ کر مسالہ ڈالو. وہاں چوہا مار دبک بھی رکھی ہے. یارب نے جان کر البیر کو آگ لگائی تو اسے گھورنے لگا. وہ جانتا تھا یہ تانے ابھی تھوڑی تھوڑی دیر پر ملتے رہیں گے. اب اس بار کافی ٹائم لگا کر جو آیا تھا
جیسے دوستوں کو زہر کھلا کر مار ہی دینا چاہیے، دوستوں کے نام پر صاف ہو تو میرے۔ البیر نے مسالہ سلپ پر پٹکتے کہا تو یارب بھی مسکراتا گلاس ہونٹوں سے لگاتے نفی میں سر ہلا گیا۔ ہر دوسری لڑکی سے فلرٹ کرنا کم بند کرو گی، میرے آفس کے سٹاف سے دور رہا کرو، ورنہ کسی بھی چیز نقشہ بگاڑ دوں گا تب تمہاری کوئی ٹریننگ کر نہیں آئے گی۔ یارب نے ایک آئی برو اٹھاتے وارن کیا اسے تو اس کی دھمکی پر آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھنے لگا۔ البیر فجعت سے گدر ہوئے، خوبصورت لڑکیاں خود مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، میں کسی سے بات کرنے کے پیچھے نہیں جاتا۔ البیر نے کالر اکڑاتے ہوئے کہا تو یارب دانت دیتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اور یہ تم اس کو بتا رہے ہو جس کی خود اتنی عوام دیوانی ہے، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ رابعہ نے کچن میں داخل ہوتے فریج کھولتے ہوئے کہا تو یارب نیچے منہ کرتا ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو البیر اس کی بات سنتا مسکراتا اسی سوچ میں گم ہوا اور پھر پلٹ کر یارب کو دیکھا۔ اسے وہ کیا نام تھا؟ ہاں، عریشہ اسفند رانا۔ البیر نے سوچنے کی اداکاری کرتے یارب کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اپنا جملہ مکمل کیا۔ تو یارب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے انسان کسی جن کو دیکھتا ہے۔ ہاں مگر ہینڈسم جن۔ اپنی بات کہتا البیر کہا لگانے لگا تو یارب نے اسے ایسے گھور کر دیکھا جیسے اسے نظروں سے ہی جلا دے گا، جبکہ زاویہ بھی مسکراتا اس بات میں سر ہلاتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا، وہ لڑکی واقعی عجیب تھی، تمہیں کچھ عجیب نظر طرح سے دیکھ رہی تھی، جبکہ تاثرات سے کچھ خاص اندازہ نہیں ہو سکا۔ زاویہ نے بھی سوچنے کے انداز میں یارب سے کہا جو سلاد بنانے کے لیے تیاری کرتا بہت عام سے انداز میں یہ سب سن رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ خاصی تیزی سے سبزیوں کو کاٹ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ بھی کچھ لمحے پہلے پہنچا جہاں وہ لڑکی سے ٹکرائی اور اس کی برہنہ کمر یارب کے سامنے آئی تو اسی لمحے یارب کے ہاتھ تھمے اور اس نے نظر اٹھا کر زاویہ کو دیکھا۔ ایسی لڑکیاں ہر دوسرے شخص کو یوں ہی دیکھتی ہیں اور ایسی نظروں کی اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اس لیے خاص فرق نہیں پڑتا، نہ ہی میں توجہ دی۔ یارب نے کہتے پھر مہارت سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے تھے، جبکہ اس کی بات سے زاویہ اور البیر دونوں متفق تھے، لیکن وہ تھی بہت ہاٹ اینڈ بولڈ۔ البیر نے اسے سوچتے دانت نکالتے ہوئے کہا تو زاویہ اور یارب نے ایک ساتھ اسے ایسی نظروں سے گھورا جسے دیکھ البیر کے دانت اندر ہوئے اور نظریں نیچے کیے سنجیدہ انداز میں وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اب وہ اپنا آپ ایسے کھول کر نمایاں کر رہی ہے تو کیا میں تعریف نہیں کروں؟ ایسی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہی یہ لڑکیاں خود کو کھول کر دکھاتی ہے۔ جو اچھے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، چھپا کر رکھتی ہے۔ البیر نے نظریں کیے مسالہ گوشت میں ملاتے ہوئے مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن جب اپنی بات پر غور کیا تو آواز خود بخود دھیمی ہو گئی، جبکہ ہاتھ بھی تھم گئے۔ وہ بھی تو ایک ایسی ہی لڑکی سے ملا تھا جو خود کو سینچ کر رکھتی تھی، چھپا کر رکھتی تھی، جسے وہ چھونے سے پہلے بھی 10 بار سوچتا تھا، جو خود پر میلی نظر بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو اس معصوم کا دل بھی چھین کر توڑا تھا۔ یہ سب سوچتے البیر کا دل ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر کام سے اچاٹ ہوا تھا۔ یہ یاد، یہ سوچ ذہن میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گلٹ نہیں رکھنا چاہتا تھا دل میں کہ وہ سب تو ایک مذاق تھا، لیکن پھر بھی ایک کونے میں ڈیرا جما کر بیٹھا ہوا گلٹ اس کی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ البیر ایپرن اتار کر رکھتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ یارب بھی اس کے لفظوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں روحا خاور کا چہرہ لہرایا تو پھر بھی تنزیہ مسکرایا تھا۔ جو لڑکیاں صورت کا پردہ کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ سیرت کی بھی پردہ دار ہو۔ یارب کام میں مگن ہوتے بولا تھا، جب زاویہ بھی اس کی بات سے 100% اتفاق کرتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ حیا خان عریشہ پورے راستے آنکھیں بند کیے آئی تھی۔
اسے اس وقت حد سے زیادہ سر میں درد تھا، تو انگلیوں سے سر کو مسلتے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی اس شخص کا عکس گھوم رہا تھا جو نہ ہوتے ہوئے بھی بلا کا مغرور تھا۔ ذہن کے پردوں پر اسے یاد کرتے عریشہ کو اس کے گلے کی گٹھلی یاد آئی اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ واٹ دا ہیل، کیا ہو گیا ہے میرے دماغ کو؟ یہ کیسے بیہیو کر رہی ہو؟ آج جو کچھ بھی ہوا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں کیا، تو پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ عریشہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ ڈرائیور بھی گاڑی سلو کرتا میرر سے اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی مسئلہ ہے۔ بابا آپ گاڑی چلائیں، عریشہ بیزار ہوتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے ہی آج کے مناظر یاد کر کے غصہ آ رہا تھا۔ کام ڈاؤن عریشہ، کچھ نہیں ہوا، یہ جسٹ ڈسٹریکشن ہے۔ اوکے وہ ہینڈسم تھا بٹ ایسا بھی کچھ نہیں تھا اس میں کہ میں پاگلوں کی طرح اسے یوں دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوگا؟ عریشہ وہ خود سے باتیں کرتی مسکرا رہی تھی جبکہ عرفان ماما اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ سب تو انہیں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن عریشہ کو ایسے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ عریشہ نے پریشانی سے بھویں بھیجتے سر سیٹ سے ٹکایا لیکن آنکھیں بند کرتے اب اس شخص کی وہ مسکراہٹ ذہن میں آئی تھی جو اس نے ایوارڈ تھامتے ہی کی تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کی اصل مسکان نہیں تھی۔ عریشہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، اس کے چہرے کس چیز کا؟ وہ پھر بڑبڑائی تھی لاعلمی میں اور وہ پرسرار آنکھیں۔ عریشہ نے پریشانی سے گردن گھماتے آنکھیں کھولی اور پھر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک گاڑی میں تھی۔ اس نے خوف سے سر جھٹکا۔ یارب سلطان قاری۔ ایک لفظ ٹھہر کر بولتے اس نے یارب کے عکس کو تصور کیا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم زبردستی سوار ہو رہے ہو میرے دل اور دماغ پر، اور اگر تم ایسا کر گزرے تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ یہ کہتے عریشہ کی لب لاعلمی طور پر مسکرائے تھے جسے وہ بے خبر تھی، اور یہی تو آنے والی طوفان کی نشانی تھی۔ حیا خان گاڑی اس کے پورچ پر آ کر رکی تو وہ سر جھٹکتے باہر نکلی۔ یہ رات وہ بولنے والی نہیں تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو ٹی وی لاؤنج سے کچھ آوازیں آئی۔ وہ قدم اٹھاتے اس کی طرف گئی تو اسود رانا ان کی بیوی لیزا رانا بیٹھے ہوئے تھے جو اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ارے میری بیٹی، ہاؤ آر یو بیٹا، کم ہیئر۔ وہ مسکراتے سے اپنے پاس بلانے لگے تو عریشہ بھی ایک سائڈ سے مسکراتی دھیمی قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی اور صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ ویلکم ڈیڈ۔ اسود صاحب نے اسے حساب میں لیا تو وہ بھی آنکھیں بند کر گئی۔ تم کب آئے اٹلی سے؟ اسود صاحب کے پوچھنے پر وہ کہنے سانس بھر کر رہ گئی۔ مطلب اس کے باپ نے موبائل بھی چیک نہیں کیا تھا؟ کافی کالز کی تھی میں نے آپ کو اور سیاب نے بھی، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا فون۔ عریشہ نے بیزاری سے کہا تو اسود صاحب آنکھیں بیچ گئے۔ وہ بیٹا بزی تھا تھوڑا۔ اسود صاحب مسکرا کر بولے۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹی حساس ہے۔ اٹس اوکے ڈیڈ، مجھے پتا ہے آپ کافی بزی ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ بولتی اپنی موم کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی کال پر کسی فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ یس بیٹا، آج تو بہت بڑا فنکشن تھا لیکن میں باہر ہونے کے باعث اٹینڈ نہیں کر سکا۔ وہ عریشہ کو بتانے لگی تو وہ سر اس بات پہ ہلا گئی۔ آئی نو ڈیڈ، آج میں اسی فنکشن میں اسپیشل گیسٹ تھی۔ اس نے فہد سے بتایا تو وہ بھی حیرت زدہ مسکرائے۔ اوہ واو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی نے واقعی ایک نام بنا لیا ہے، وہ فخریہ انداز میں کہنے لگی تو وہ بھی مسکرائی۔ اسے یہی چھوٹی چیزیں پسند
تھی، بے شک وہ امیر تھی، مشہور تھی، بول تھی، لیکن تھی وہ بھی اندر سے ایک عام سی لڑکی۔ اوکے، سو لیٹ می گیس، اس سال کا ایوارڈ کسے ملا ہوگا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی تو وہ انہیں دیکھ دفعے میں سر ہلا گئی، مسکرانے لگی۔ تو جانتی تھی اس کا باپ ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ پورے فنکشن میں اسے ایک بات کئی بار سننے کو ملی تھی کہ یارم سلطان غوری پچھلے 4 سال سے لگاتار یہ ایوارڈ حاصل کر رہا ہے۔ یارم سلطان غوری، وہ اسے دیکھ کر بولے تو وہ اس شخص کو یاد کرتے سر آسمان میں ہلا گئی۔ یس آئی نو، وہ دو لڑکے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اسپیشلی وہ یارم سلطان۔ وہ لڑکا زندگی میں ضرور کچھ کرے گا۔ آئی ایم امپریسڈ کہ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا نام بنا گیا۔ اسود صاحب کافی خوشباش انداز میں بول رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیڈ کے منہ سے خاموشی سے اس کی تعریف سننے لگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا پہلے سے، اور میں نے بھی اسے ابھی مبارکباد دینے کے لیے کال بھی کیا تھا۔ کل اس نے گرینڈ پارٹی رکھی ہے جس میں اس نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، ہم سب چلیں گے، کیوں بیگم؟ اسود صاحب علیشہ کو کہتے لیزا بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، کیونکہ اکثر ان کی پارٹیز ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ مجھے پارٹیز بہت پسند ہے، سو وائی ناٹ؟ لیزا بیگم اور اسود صاحب باتوں میں لگ گئے تھے، جبکہ علیشہ تو وہی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسود صاحب کو منع بھی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود جان چھڑانا چاہتی تھی، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی زبان کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ یہ قسمت کا کھیل اس کی سوچ سے پرے تھا۔ حیا خان المیر کمرے میں آتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ کبرڈ سے کپڑے لیتے وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ 20 منٹ میں وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر نکلا، تب بھی اس کے دماغ کو سکون نہیں آیا تھا کہ وہ اسی 19 پر کرتے بستر پر جا گرا تھا۔ آنکھیں بند کی تو دماغ پھر ماضی کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ ہمارا نام حالے ہے، حالے یوسف۔ الوی کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ آئی تھی اور زیر لب اس کا نام بڑبڑایا تھا، حالے یوسف۔ وہ پلٹا تو ابھی بھی گھبراتی اپنا چشمہ درست کرتی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام تمہاری طرح بہت پیارا اور نازک سا ہے، ویسے میرا نام البیر ہے۔ البیر وجاہت سے قدر وہ معصومیت چہرے پر سجاتے اپنا نام بتاتے ہوئے بولا تو حالے بھی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے تم نیو ہو اس یونیورسٹی میں۔ البیر نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے مزید مخاطب ہونا ضروری سمجھا تو وہ ادھر ادھر دیکھتی آہستہ سے سر آسمان میں ہلا گئی۔ تم پریشان مت ہونا، کوئی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے سے کہہ سکتی ہو، اور ہاں، یہاں کسی پر بھروسہ مت کرنا، یہاں نیو اسٹوڈنٹ کو بہت یوز کیا جاتا ہے، اس لیے کسی کی باتوں میں مت آنا۔ کچھ بھی پوچھنا ہو تو تم میری مدد لے سکتی ہو۔ البیر نے مسکراتے سے کہا تو وہ خاموش مگر کنفیوز نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ چہرے پر ڈر بھی تھا۔ لیکن کوئی ہمیں کیوں یوز کرے گا؟ ہم نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، حالے معصومیت سے بولی تو البیر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا ناٹک کر رہی تھی؟ ایکچولی تو بہت معصوم ہو، اور یہاں سب ایک دوسرے کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر بولا تو حالے نے اپنی نظروں کو بھٹکنے سے روکا جو اس کی گڑھوں میں جا کر ٹک رہی تھی۔ مگر آپ ہماری مدد کیوں کریں گی؟ کیا پتہ آپ بھی ابھی یوز کر لیں، ہم آپ کو بھی تو نہیں جانتے۔ اس نے اپنے ذہن کی گھوڑے دوڑاتے البیر سے کہا تو وہ اچانک سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا، جسے دیکھ حالے کو اپنے کیے جانے والے سوال پر افسوس ہوا۔ مطلب ہے ہم یہاں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتے، حالے نے لفظوں میں ذرا ہیر پھیر کرتے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ البیر نے رد کر دیا تھا۔ حالے نے اس کی افسوس بھری آواز سنی تو
फिर इसे अपनी मासूम नजरों से देखने लगी। लेकिन अगर हमें कोई ज़रूरत हुई या तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। बलबीर को देखते बामुश्किल मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। शुक्रिया आले यूसुफ, मुझ पर यकीन करने के लिए। वो मुसव्विर सा होकर बोला तो वो हाले भी इसकी मुस्कुराहट को देखने लगी और फिर नजरें फेरते पलट गई। अलबीर की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। फिर कोप से पलटते इसने सर को झटका। कैसे कैसे को मुंह लगाना पड़ता है। अलबीर बुड़बुड़ाता हुआ पलट गया था। अगले कुछ दिन वो इसे यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आई थी और वो भी मसरूफ था। लेकिन हाशिर आज हर थोड़ी देर बाद इसे ताना मार रहा था कि इसने उसका दिया अभी तक पूरा नहीं, जो इसकी अदा पर वार कर रहा था। अभी पलट कर जैन को और फराज को देखा और प्लान तरतीब देते वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। थोड़ी ही देर में हाले लाइब्रेरी से निकलने लगी थी जब दो लड़के इसके कत्थे से कत्था टकरा गए। इस अमल से इसके हाथ की बुक्स नीचे गिर जा गिरी। वो खुद भी इस आफत से घबरा गई थी। चश्मा दुरुस्त करते इसने इधर उधर देखा तो वो लड़के इसी को देख रहे थे। मुस्कुराकर जब एक लड़के ने एक सेकंड में इसकी आंखों से चश्मा खींचते उतार कर अपनी आंखों पर लगा लिया। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही अंधी है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो लड़खड़ाने की एक्टिंग करने लगा तो आसपास के लोग मुतवज्जा होते हंसने लगे, जबकि हाले की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जितना चश्मा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी वो लड़का इतना पीछे जा रहा था। वो बेबसी से सबकी तरफ देखने लगी, लेकिन सब हंस रहे थे। कोई भी तो इसकी मदद करने के लिए करीब नहीं आ रहा था। हमें हमारा चश्मा दे वापस। अपने आप को कुछ नहीं कहा, फिर आप हमारे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हमें वापस दे हमारा चश्मा। वो रोते रोते बोली और आखिरी लफ्ज़ बेबसी से चीख कर कही तो वो और मज़ीद हंसने लगी। किसी ने पीछे से आते एक झटके से इस लड़की के हाथ से चश्मा छीना और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो भरे मजबे में वो लड़का नीचे जा गिरा। खालिद ने नजर उठाकर देखा तो इसे धुंधला धुंधला चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो पहचान गई थी वो अलबीर था। अलबीर ने इसके हाथ में चश्मा थमाया तो वो जल्दी से भीगी आंखों पर लगा गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की? शर्म नहीं आती किसी मासूम लड़की को अपनी तफरीह का निशाना बनाते हुए? अभी मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। अलबीर दौड़ा तो हाले भी डर कर 2 कदम पीछे। वो दोनों लड़के हाले के सामने आते कान पकड़कर नजरें नीची कर गई। आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हमें अंदाज़ा, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारी कंप्लेंट मत करना, हमने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है, प्लीज़। उन्हें देखते हाले को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो ठहरी न। कंप्लेंट करने से तो कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता था। एक बार हो सकता है इन्हें निकाल भी दिया जाए। जल्दी से सोचती अलबीर को नरम नजरों से देखने लगी। प्लीज़ इतनी कंप्लेंट मत करें, हमने इन्हें माफ़ कर दिया। भरे लहजे में बोली तो अलबीर घूर कर इन लड़कों को देखने लगा। सिर्फ हाले यूसुफ की वजह से तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा किसी लड़की से बदतमीजी करते नजर आए तो टांगे तोड़ कर बाहर फेंकवा दूंगा। अलबीर वार्न करते बोला तो वो दोनों नफी में सर हिलाते वहाँ से चले गए, जबकि हाले के कान में तो सिर्फ वो लफ्ज़ गूंज रही थी जो अलबीर ने कहे थे, सिर्फ हाले यूसुफ के लिए। कोई सिर्फ इसके लिए भी कुछ कर सकता है। इस एहसास कमतरी में डूबी लड़की को ये लफ्ज़ बहुत प्यारे लगे थे, जबकि लफ्ज़ बोलने वाला इसे इससे भी ज़्यादा प्यारा लगा था। अलबीर पलट कर इसके पास आया और नीचे से बुक्स उठाकर इसके हाथ में थमाई और गुस्से से इसे देखा। तुमसे कहा था ना हाले यूसुफ कि मुझे बताना अगर कोई मसला हो। तो यहाँ की बिद्दतें कर रही थी। अगर वो लोग उसी बदतमीजी कर लेते तुम्हारे साथ तो क्या होता? ये तो मैंने तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया इसे, डायरेक्टली मारता ताकि अपनी असल शक्ल से इसे कभी याद ना रहती। भी गुस्से भरे लहजे में कहा तो हाले खामोशी से इसे देखने लगी। अपने लिए
اس لیے بس منہ سے آپ کا شکریہ البیر، آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ ہمیں کون بچاتا ان سے۔ خالد نے سر جھکاتے کہا تو البیر تجزیہ مسکرایا، لیکن اس کا چہرہ اٹھانے سے پہلے اپنے تاثرات سخت کر گیا۔ تم بہت معصوم ہو خالد یوسف، اس طرح تو تم اس جگہ پر گزارا نہیں کر سکو گی۔ بی اسٹرانگ یار۔ البیر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، جبکہ ان دونوں کے قدم اب کینٹین کی طرف تھے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے لڑائی جھگڑے سے، ہماری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب کسی کو لڑتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں تو، خالد نے معصومیت سے کہا تو البیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہلتے لبوں پر نظریں ٹکا گیا، پھر اس کے بھرے بھرے گالوں پر۔ اس کی نظروں کا اپنے چہرے کا یوں طواف کرنا دیکھ خالد گھبرا کر نظر جھکا گئی، جبکہ البیر مسکرایا۔ تم بہت معصوم ہو پیاری، اور پیاری ہو خالد یوسف۔ البیر نے اسے دیکھتے تعریف کے بول بولے تو وہ خالد خاموش نظروں سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم پیارے تو نہیں ہیں؟ وہ اپنے لہجے کو نم ہونے سے نہ روک سکی، جبکہ اس احساس کمتری البیر کو بھی بخوبی محسوس ہوئی، جو اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ بے خودی میں ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ خوبصورتی ہم میں نہیں ہوتی خالد یوسف، بلکہ دیکھنے والے کی آنکھوں پہ ہوتی ہے۔ ہم سب خوبصورت ہیں۔ البیر کے لفظوں میں کھوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جب البیر کی باتوں میں یا اس کی آنکھوں میں دور دور تک کہیں وہ کھیل نہیں تھا جو وہ کھیل رہا تھا۔ لیکن پھر جب اپنے ہاتھ پر اس کی تپش زدہ ہاتھ محسوس ہوا تو وہ تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ گئی، جبکہ یہ دیکھ البیر کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ ایسی حرکت ہرگز ناپسند آئی تھی۔ وہ ہمیں چھوئے گا مت، ہمیں ایسی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ وہ صاف صاف بولی تھی کہ اسے یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اور یہ بے تکلفی پسند نہیں تھی۔ ہم چلتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ البیر، آپ نے ہماری مدد کی۔ وہ اپنی کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جب البیر نے اپنا غصہ کمپوز کرتے خالد کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھو اپنا، پھر ملیں گے، البیر کہتا اس کے جانے سے پہلے چلا گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بے ساختہ مسکرائی۔ اور اسی لمحے البیر نے آنکھیں کھولی۔ یہ واقعہ کب پیچھے چھوڑنے والا تھا اس کا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس واقعے سے اس کا کتنا نقصان ہونے والا تھا یہ اسے ضرور پتہ لگنے والا تھا۔ حیا خان بازی، اس نے اسکالرشپ کی بھرپور تیاری کی تھی اور دل لگا کر پیپرز دیا تھا، جس میں سے اسکالرشپ حاصل ہو ہی گئی تھی۔ اس کی بے جا محبت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ شمع بیگم نے اسے کافی سنایا تھا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، اس گھر اور یونیورسٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر اس بیچ اس کا کوئی رشتہ آتا تو وہ انکار ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ فوراً چٹمنگنی پر بیاہ کر دے گی۔ یہ سب باتیں سنتے اس نے ہاں کر دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے اس وقت پڑھائی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی، اس لیے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جب یہاں لڑکیاں کافی فٹنگ کے کپڑے اور میک اپ کیے ہوئے تھی، لیکن وہ بنا میک اپ کے سادہ سے کپڑوں میں چٹیاں بنائے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ ایک کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ کینٹین آ گئی تھی، لیکن یہاں کافی سناٹا تھا اس وقت۔ ایک کپ چائے پیتے وہ سامان اٹھاتے جانے لگی تھی جب وہ ایک ہینڈسم لڑکے سے ٹکرائی۔ دل اندر سے کافی گھبرا رہا تھا، لیکن اس سے بات کر کے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ کیوں نہ اب تک جب سے وہ یہاں آئی تھی کوئی اس کے پاس بھی نہیں بھٹکا تھا، سب دور بھاگ رہے تھے، جسے دیکھ حالِ بسیط خود کو دیکھ احساس ہو رہی تھی کہ بعض لوگوں کا کہنا ضروری نہیں ہوتا، ان کے لیے نظریں ان کی کافی ہوتی ہے بتانے کے لیے کہ آپ کتنے حسین ہو یا آپ کتنے ناگوار۔ لیکن البیر سکندر
کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ناگواری نظر نہیں آئی تھی، لیکن وہ تو اس سے بہت سے بات کر رہا تھا، جسے دیکھ ہالے کو بہت اچھا لگا، لیکن گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ تھا تو وہ ایک لڑکا ہی، اور اس سے کوئی لڑکا کیوں بات کرنا چاہے گا، اس میں ایسا ہے ہی کیا؟ لیکن البیر سکندر کی اس سے بات کرنے کی چاہت اس لڑکی کو پسند آئی تھی، اور پھر البیر سکندر کا اسے اپنی مدد آفر کرنا بھی اسے بہت پسند آیا تھا کہ وہ کیوں اس کی اتنی ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ ہالے مسکرائی تھی، اس نے البیر سے ہوئی یہ ملاقات پسند آئی تھی۔ گھر آتے وہ مسکراتے بکس میں دیکھ رہی تھی، جب شمع بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ماتھے پر بل تھے، جبکہ چہرے سے وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کیا بکس دیکھتے مسکرا رہی ہے؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا تو ہالے ہڑبڑاتے بک بند کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں امی، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ہالے یوسف کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا تھا۔ شمع بیگم اس کے قریب آئی اور بک تھامنے سے کھنگالنے لگی، لیکن کچھ نہ ملنے پر وہ بک بیڈ پر رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ ہالے، آپ کو ہم نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن گھر کبھی جو اگر آپ نے ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے یا آپ کو جان سے مار کر خود بھی مر جائے گی، لیکن کوئی غلط حرکت ہم برداشت نہیں کریں گے، سمجھی آپ؟ شمع بیگم نے غصے سے کہا تو وہ گھبرا گئی تھی، ماتھے پر پسینے جگمگانے لگے تھے۔ نہیں امی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی یا ہماری عزت پر کبھی کچھ حرف نہیں آنے دیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ ہالے نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا تو وہ بھی خاموش نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ آ کر دال چڑھائے، رات کے لیے ان کتابوں کو بند کرے۔ وہ آنکھیں دکھاتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جلدی جلدی سے بیٹھ کر اس نے گھر کی کام سمیٹے تھے۔ کچھ دن تک وہ لیکچرز میں مصروف رہی تھی۔ وہ البیر کو ایک دو بار دور سے دیکھ چکی تھی باسکٹ بال کھیلتے، لیکن اس کے قریب جانا صحیح نہ سمجھا تھا۔ لیکن جب اس کے ساتھ ان لڑکوں نے بدتمیزی کی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن پھر اس وقت البیر فرشتہ بن کر اس کے سامنے آیا تھا اور اسے بچا لیا تھا۔ وہ شخص واقعی بہت اچھا تھا، لیکن البیر وجاہت کی مسکراہٹ پر ہالے یوسف کا بار بار دل اٹک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی اپنی خوبصورت محبت کیے جانے کے قابل اس کی اپنی صورت محبت کیے جانے کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ روز رات کو البیر کو سوچتے ہی آنکھیں بند کرتی تھی، اور اس دن جب اس نے اتنے خوبصورت لفظ کہے ہالے سے کہ خوبصورت ہم نہیں وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھتی ہے، ان لفظوں کو سننے کے بعد ہالے کو وہ شخص بے انتہا پیارا لگا تھا، لیکن پھر بھی اس کا چھونا آگ کے شعلے کی مانند تھا۔ اس کے لیے اسے کبھی کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا، نہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ تبھی ہاتھ جھٹکتے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن کلاس میں پہنچتے ہی اس نے آنکھیں بند کرتے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ محسوس کیا تھا، جو ابھی بھی اپنا احساس بخش رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، اتنا اچھا اسے کبھی نہیں لگا تھا، لیکن ہالے یوسف معصوم تھی، وہ بہک رہی تھی ابن آدم کے جال میں، اور اس کی یہی معصومیت اس کی سزا بننے والی تھی۔ حیا خان، آنے والی 2 قسطوں میں ہالے اور البیر اسپیشل آئے گا، تو تھوڑا انتظار فرمائیے، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں مہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔